آج ویو 360 میں پاکستان میں 79% خواتین ورک فورس کا حصہ نہیں ہیں۔ صنفی برابری کے بغیر ملک کا مستقبل کیسا ہوگا اور کب تک خواتین زندگی میں امتیازی سلوک کا سامنا کرتی رہیں گی، بات کریں گے آج کے شو میں۔ اب اسی دفتر میں پوری رات بہت سارے اور مرد بھی کام کر رہے تھے، لیکن ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا تھا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے میں ہوں محمد عاطف۔ پروگرام ویو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ 286 سال یعنی آنے والی تقریباً 4 نسلیں، یہ وہ وقت ہے جو اقوام متحدہ کے مطابق دنیا کو مردوں اور عورتوں کے حقوق کے بیچ موجود فرق کو دور کرنے میں لگ سکتا ہے، جبکہ اس سال کے ورلڈ اکنامک فورم میں گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس کے مطابق پاکستان دنیا ہی نہیں بلکہ خطے میں بھی صنفی برابری کی درجہ بندی میں نچلی سطح پر رہا۔ آخر صنفی برابری کا حصول دنیا اور خاص طور سے پاکستان کے لیے اب بھی ایک خواب ہی کیوں ہے؟ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ 4 حوالوں سے صنفی برابری کی موجودگی، صورتحال اور اس میں آنے والی کسی قسم کی تبدیلی کا اندازہ لگاتی ہے۔ ان میں معاشی ترقی میں شرکت اور مواقع، تعلیم کا حصول، صحت اور زندگی اور سیاسی اختیار شامل ہیں۔ یہ انڈیکس 2006 سے مختلف ملکوں کی ان کوششوں کو نمایاں کر رہی ہے جو ان 4 حوالوں سے مردوں اور عورتوں میں پائی جانے والی تفریق یا جینڈر گیپ کو دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ سال 2023 کی گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ کے مطابق دنیا کا کوئی بھی ملک ابھی تک 100% صنفی مساوات حاصل نہیں کر پایا ہے۔ ٹاپ 5 ملکوں میں جن میں یہ تفریق بہت کم ہے، ان میں نیوزی لینڈ کے علاوہ تمام نارڈک ممالک ہیں۔ آئس لینڈ مسلسل 14 سالوں سے سب سے زیادہ صنفی برابری رکھنے والا ملک ٹھہرا ہے۔ اگر مجموعی طور پر جینڈر گیپ کی بات کریں تو اس وقت سب سے کم فرق صحت اور تعلیم کے شعبوں میں ہے۔ مرد اور خواتین کے بیچ صحت اور زندگی کے حوالے سے موجود فرق 96% تک دور کیا جا چکا ہے۔ تعلیم میں یہ فرق 95.2% تک پر ہو چکا ہے، تاہم معیشت میں ان کی شرکت کے حوالے سے جینڈر گیپ 60.1% اور سیاسی طور پر بااختیار بنانے میں صنفی تفریق صرف 22.1% تک ہی دور ہو پائی ہے۔ جینڈر گیپ انڈیکس میں 8 جغرافیائی خطوں کی بھی درجہ بندی کی گئی ہے۔ اس کے مطابق یورپ اس سال امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر سب سے زیادہ صنفی مساوات والا خطہ بن گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ سب سے کم صنفی برابری رکھنے والا خطہ ہے، جبکہ جنوبی ایشیا جینڈر گیپ میں 8 خطوں میں 7ویں نمبر پر ہے۔ اگر آپ ایک مرد ہیں یا لڑکا ہیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا جانتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، تو کیا آپ کا بولڈ ہونا ذاتی زندگی میں آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے؟ شاید نہیں۔ لیکن اگر یہی کام کوئی لڑکی کرے تو اسے شاید ایک صنفی امتیاز کا سامنا کردار کشی کی صورت میں کرنا پڑ سکتا ہے۔ سمن خان نے ایک صحافی لائبہ زینب سے بات کی ہے اور فیلڈ جاب کے شعبے سے تعلق رکھنے والی ایک عام لڑکی کون سے مواقعوں پر یہ محسوس کرتی ہے کہ کاش اسے مردوں کے برابر حقوق حاصل ہوتے، بتا رہی ہیں لائبہ۔ کرتے نا تو ہمیشہ یہ آرگیومنٹ آتا ہے کہ عورتیں مرد بننا چاہتی ہیں۔ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اس بات پہ کہ میں کیوں مرد بننا چاہوں گی جبکہ میں بہت خوش ہوں کہ میں ایک عورت ہوں۔ لیکن مسئلہ صرف یہ کہ برابری کا مطلب یہ کہ جتنے حقوق ایک انسان کو مرد ہونے کی وجہ سے مل رہے ہیں اس ملک میں، ایگزیکٹلی اتنے ہی حقوق چاہیے ایک عورت کو۔ اس چیز میں تھوڑی سی بہتری ضرور آئی ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ اپنے حق کی بات کرنا شروع ہو گئے، بٹ اس کے پھر ریپریکاشنز بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ایک سادہ مثال اس کی میں یہ دے سکتی ہوں کہ میری شادی ابھی تک اس لیے نہیں ہوئی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لڑکی تو بہت بولڈ ہے، اسے تو بڑی چیزیں پتہ ہے، یہ تو بڑی باتیں کہتی ہے اور یہ تو سوشل میڈیا پہ اتنی ایکٹیو ہے تو یہ تو کبھی گھر نہیں بسا سکتی ہے۔ تو وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا لوگوں کا اس چیز کو لے کے، وہ میرا خیال ہے ابھی تک چینج نہیں ہوا ہے۔ میں کمپیریٹیولی ایک چھوٹے شہر سے بلانگ کرتی ہوں، ملتان سے۔ میں ایک ادارے میں کام کرتی تھی کافی سال پہلے، اور وہاں ہمارے باس کی یہ مینٹالٹی تھی کہ عورتوں کو پروموشن دے کے کیا کرنا ہے، انہوں نے تو گھر ہی اپنا چلانا ہوتا ہے۔ ہاں جتنے مرد ہیں ان کو پروموشن دیں وہ ضروری ہے کیونکہ انہوں نے تو پیسے دینے ہوتے ہیں گھر میں۔ ایز جونیئر رپورٹر کام کر رہی تھی ملتان میں، اپنی رمضان ٹرانسمیشن شروع کی اور مجھے یہ موقع ملا کہ میں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں جا کے کام کر سکتی ہوں۔ اب رمضان ٹرانسمیشن میں اوبویسلی آپ دوپہر میں جاتے ہیں، آپ نے افطار ٹرانسمیشن کرانی ہے، پھر آپ پوری رات لگاتے ہیں سحر ٹرانسمیشن کی تیاریوں میں، سحر ٹرانسمیشن کراتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ تو عادت سے زیادہ شہر میں یہ ریومر اور گوسپ پھیل گئی کہ یہ جو لڑکی ہے نا یہ پوری رات دفتر رہتی ہے،
اور مجھے کافی لوگوں نے اس پہ باتیں بھی سنائیں, کافی کریکٹر اسیسینیشن بھی ہوئی. یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ لڑکی پوری رات دفتر میں کرتی کیا ہے, مطلب اس کا کام کیا ہے. اب اسی دفتر میں پوری رات بہت سارے اور مرد بھی کام کر رہے تھے, لیکن ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا تھا. ان کی اس سوچ کی قیمت لائبہ جیسی عورتوں کو چکانی پڑتی ہے. ان سب چیزوں کا کنکلوژن یہ آتا ہے ان دی اینڈ کہ یہ لڑکی خراب ہے. جسٹ بیکاز یہ لڑکی اپنے لیے بول رہی ہے, جسٹ بیکاز یہ لڑکی اور لوگوں کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہے, صرف اس لیے کہ یہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ مجھے ایکسپلوئٹ نہ کیا جائے, اور اس کی قیمت ان دی اینڈ آپ یہ چکاتے ہیں کہ کبھی کوئی آ کے آپ کی والدہ کو کوئی بات سنا دیتا ہے, کبھی کوئی آ کے آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ایسی بات لکھ دیتا ہے جس کا کہیں نہ کہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بہرحال اثر ضرور ہوتا ہے. اگر میں گاڑی ڈرائیو کر رہی ہوں اور سگنل پہ جا کے میری گاڑی رکتی ہے اور اسی طرح کسی مرد کی گاڑی رکتی ہے, جیسے اسے کوئی نہیں نہ تاڑ رہا ہوتا, کوئی نہیں چھیڑ رہا ہوتا, کوئی نہیں تنگ کر رہا ہوتا, کوئی گاڑی اسے فالو نہیں کرتی, کوئی موٹر سائیکل والا سائیڈ نہیں مارتا, بس وہی سب میرے ساتھ نہ ہو, میرے لیے یہ برابری ہے. میرے لیے یہ برابری ہے کہ اگر کوئی مرد کسی پبلک سپیس میں ہے اور وہ اپنی اس پبلک سپیس کو انجوائے کر رہا ہے, وہ کوئی پارک ہے, وہ کوئی بازار ہے, وہ کوئی سڑک ہے, کوئی اس کے کپڑوں کو کوشچن نہیں کر رہا ہے, کوئی اس کے چلنے کے طریقوں کو کوشچن نہیں کر رہا ہے, تو اسی طرح بس میں بھی ویسے ہی چل سکوں. جیسے ورک سپیس میں مردوں کو ان کے ٹیلنٹ, ان کے ایکسپیرینس, ان کے اسکلس کے بیسس پہ سیلری ملتی ہے, عورتوں کو بھی انہی بیسس پہ سیلری ملے, نہ کہ اس بیسس پہ کہ اس کو پیسے دے کے کیا کرنا ہے, اس نے کون سا گھر چلانا ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے ہمیں اس معاشرے کو بدلنے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے. جی, لائبہ کی گفتگو آپ نے سنی جو بتا رہی تھی کہ سماجی رویوں میں برابری سے ہی برابری کا آغاز ہوگا. گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس 2023 کی درجہ بندی میں پاکستان 142ویں نمبر پر ہے, یعنی صنفی برابری کے اعتبار سے پاکستان کا نمبر بہت ہی نیچے آیا ہے. اگرچہ گزشتہ سال کے مقابلے میں پاکستان میں صنفی مساوات کی شرح میں 3 پوائنٹس بہتری ہوئی ہے, اس کے باوجود اس کا شمار ان ملکوں میں ہے جو 146 ملکوں کی فہرست میں سب سے نیچے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ میں. پاکستان میں خواتین کو مردوں کے برابر حقوق حاصل نہیں, اور یہ فرق صرف 1, 2 یا 10% کا نہیں بلکہ 11.5 کروڑ سے زیادہ خواتین کی آبادی والے ملک میں یہ صنفی تفریق 57.5% ریکارڈ کی گئی ہے. عالمی اقتصادی فورم کی جانب سے حال ہی میں جاری کی گئی عالمی صنفی تفریق کی اس سال کی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے 146 ممالک میں سے 142ویں نمبر پر ہے, یعنی پاکستان کی صورتحال صرف ایران, چاڈ, الجیریا اور افغانستان سے ہی بہتر ہے, جبکہ آئس لینڈ, فن لینڈ, ناروے, نیوزی لینڈ اور سویڈن خواتین کو برابری کے حقوق دینے میں سر فہرست ہیں. گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ 2023 کے مطابق پاکستان نے اقتصادی شراکت اور معاشی مواقع میں 5.1% پوائنٹس کی مثبت بہتری دکھائی ہے. 2022 کے مقابلے میں خواتین کی آمدنی میں 4.3% کا اضافہ ہوا ہے, جبکہ حصول تعلیم, خواندگی اور اعلیٰ تعلیم کے اندراج میں صنفی برابری کے اعتبار سے بڑھوتری ہوئی ہے. پاکستان پاپولیشن کونسل کے مطابق ملک میں 48% خواتین ناخواندہ ہیں, 37% لڑکیاں اسکول سے باہر ہیں, 79% افرادی قوت کا حصہ نہیں, اور خواتین کی مجموعی آبادی میں سے صرف 10% خواتین اپنی صحت کے بارے میں خود فیصلہ کر سکتی ہیں. تو جب تک پاکستان ان اعداد و شمار کو بہتر بنانے کی جانب قدم نہیں اٹھائے گا تب تک عالمی رینکنگ میں بہتری آنا مشکل ہے. جی, اور پاکستان میں خواتین کی شرح خواندگی 50% سے بھی کم ہے, اور جو خواتین پڑھ لکھ جاتی ہیں جاب مارکیٹ میں ان کی تعداد اس سے بھی کم ہے. وائس آف امریکہ کی گیتی آرا انیس نے ایسی چند ورکنگ خواتین سے بات کی اور ان کی پروفیشنل لائف کے بارے میں ان کی رائے جانی. When you enter this service or any other profession, to women do face some challenges, maybe because of the mindset کہ خواتین جو ہیں اس قسم کی پروفیشنز میں جہاں پہ پہلے بالکل ہی میل ڈومیننس تھی جیسے کہ فیلڈ ایڈمنسٹریشن ہے, تو شاید شروع میں ہمیں تھوڑا بہت وہ ایک ڈسکریمنیشن فیس کرنی پڑتی ہے, لیکن ایونچولی آئی تھنک اٹس چینجنگ ناؤ. دس آئیڈیا آف women just being at the desk, now it's changing and they're seeing that women are equally empowered and they can do whatever men are doing, کیونکہ ہاتھوں سے تو لڑائیاں کرنی نہیں ہوتی جا کے ہم نے. کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. آئی تھنک کوڈ آف کانڈکٹس بہت ساری کمپنیز میں نہیں ہے, اگر ہیں بھی تو میرا اس طرح کی جگہوں پہ انٹروڈکشن رہ چکا ہے جہاں انہوں نے کہا ہمارے پاس ہراسمنٹ کمیٹی ہے, لیکن اس ہراسمنٹ کمیٹی پہ میں جو لوگ تھے وہ سب آدمی تھے. تو میرے خیال سے اس طرح کی چیز ہونا ایک بڑی ریڈنڈنٹ سی چیز بن جاتی ہے, کیونکہ ایک عورت کھل کے کس طرح سے بات کرے گی اپنے ایک نیگیٹو ایکسپیرینس کے بارے میں, اور اس کو سمجھے گا کون. تو میرے خیال سے اس حساب سے ایک گیپ تھوڑا سا نہیں, کافی بڑا گیپ ایگزسٹ کرتا ہے کہ پالیسیز نہیں ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے,
اور بہت ساری جگہوں پہ عورتوں کو اسپیس بھی نہیں دی جاتی اس طرح سے کام کرنے کی یا ایکٹ کرنے کی جس طرح ان کے میل کاؤنٹر پارٹس کو دی جاتی ہے. تو یہ جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میرے ادارے میں رہتے ہوئے وہاں میرا ایک اچھا ایکسپیرینس ہے، اس میں مجھے کبھی بھی اس طرح سے فیل نہیں ہوا کہ مجھے مردوں کے مقابلے میں کوئی اس میں کم اس میں مجھے توجہ دی گئی ہو یا میری کسی بات کو کنسیڈر نہ کیا گیا ہو، بلکہ سم ٹائم کوئی ایسا آئیڈیا ہوتا ہے جو ہم اپنے ممبر سے کسی سے شیئر کر لیتے ہیں اور وہ اس آئیڈیا کو سمجھتے ہیں اور کنسیڈر کرتے ہیں. اور اگر جیسے کہ میں اسٹینڈنگ کمیٹیز کو دیکھتی ہوں تو اس میں جیسے ممبرز ہیں میل فیمیل ہیں، پارلیمنٹ کے اندر میل فیمیل ہیں، تو وہاں پہ بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جنڈر ڈسکرمنیشن ہو. وہ اسی طرح سے ان کو برابر بات کرنے کا بھی رائٹ دیا جاتا ہے، ان کو اپنی بات کو آگے پہنچانے کا بھی، ان کی بات کو سنا جاتا ہے، بلکہ سم ٹائم میل کے مائکس کو آف کر دیا جاتا ہے اور فیمیل کو کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے اس پہ بات کر لیں. یہ گفتگو آپ نے سنی اور بظاہر اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ سسٹم کے اندر نہیں ہے بلکہ انڈیویجولز کا مسئلہ ہے. کچھ جگہیں ایسی ہو سکتی ہیں جہاں ایسے مسائل ہوتے ہوں، لیکن سسٹم بہرحال بنیادی حقوق برابری کے دیتا ہے، خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی. سید محمد احمد کا شمار پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کے ان فنکاروں اور ڈرامہ نویسوں میں ہوتا ہے جنہوں نے صنفی مساوات کے حوالے سے اپنے کرداروں میں کے ذریعے آگہی پیدا کرنے کی کوشش کی. پاکستانی ڈرامے اور فلمیں معاشرے میں خواتین کو حاصل حقوق اور ان کے ایشوز کو درست نمائندگی ان کے ایشوز کی کرتے ہیں، یا ایسا تو نہیں کہ اسکرین پر دکھائے جانے والے خواتین کے کردار معاشرے میں دقیانوسی رویوں کو تقویت دے رہے ہوں؟ ڈرامہ نویسوں کی اور اداکاروں کی بھی کیا اس حوالے سے کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ جاننے کے لیے VOA کے عمیر الوی نے سید احمد سے بات کی. میرے ڈرامے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ لڑکی کو کوئی اٹھا کے لے گیا اور اس کے بعد اس سے شادی کر کے وہ ہیرو بن گیا. میں بلیو کرتا ہوں، جسے کہتے ہیں نا کہ عورت کی آزادی کی اگر آپ بات کرتے ہیں، حقیقی آزادی یہ نہیں ہے. حقیقی آزادی اس کی تعلیم ہے، اس کی تربیت ہے. اگر وہ اچھی ہے تو وہ عورت آزاد ہے. تو بار بار اگر آپ اس طرح کی چیزیں دکھائیں کہ اٹھا کے لے گئے اور پھر اس میں شادی کر کے آپ ہیرو بھی بن جائیں، تو آپ تو تقویت دے رہے ہیں نا اس خیال کو. میں ہرگز بھی تقویت نہیں دیتا. میں ایسی لڑکی دکھانا چاہتا ہوں جو اپنی قابلیت کی وجہ سے ایسی مشکلات سے بھی لڑ سکتی ہے، اپنی عقل اپنی سمجھ بوجھ کی وجہ سے. اول تو کسی ایسی سچویشن میں گرے گی نہیں، اگر پھنس جائے تو پھر اپنی عقل کی وجہ سے یا اپنی تعلیم کی وجہ سے اپنی تربیت کی وجہ سے وہ اس سچویشن کو بھی ہینڈل کر لیں. یہ وہ دور ہے جہاں پہ ہر چیز کی ریسرچ موجود ہے آپ کے پاس. سینسیشن ہر دور میں بکتا ہے، اس دور میں بھی بک رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس سینسیشن کو آپ بیان کیسے کرتے ہیں. سینسیشن ضروری ہے، ڈرامے کے اندر ہک ہونا ضروری ہے، لیکن وہ ہک کس طرح کا ہے؟ بدصورت ہک نہیں چاہیے. ہمیں انکویزیٹو ہونا چاہیے، سوچ ہونی چاہیے کہ اب کیا ہوگا، ضرور سوچنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کو کسی اور قسم کی کوئی تسلی ہو رہی ہے اس کو دیکھ کے. تو وہ میں دوسری تسلی جو ہے وہ میں نہیں لکھ سکتا. ہک ضرور ڈالتا ہوں مگر بیہودہ یا بدصورت ہک نہیں ڈال سکتا میں. جہاں تک آپ ڈکٹیشن کی بات کر رہے ہیں، ان کے پاس پوری ریسرچز ہیں کہ کون سا ڈرامہ کس وجہ سے ہٹ ہوا. اور میں انگشت بدندہ کہتے ہیں رہ گیا جب انہوں نے مجھے بتایا کہ فلانے ڈرامے میں لڑکی سمجھے 8-9 قسطوں تک پٹ رہی تھی تو ڈرامے کی ریٹنگ بہت زیادہ تھی. ایک قسط وہ تھی جس میں 14ویں منٹ میں ساس کا ہاتھ لڑکی نے پکڑ لیا اور کہا کہ آج کے بعد آپ مجھے نہیں ماریں گی. اسی وقت ریٹنگ گر گئی اور اس کے بعد وہ ڈرامہ اٹھا نہیں. تو میں ان کی مجبوری بھی سمجھتا ہوں کیونکہ انہوں نے پیسے کمانے ہیں. جب ہم لکھنے جاتے ہیں تو ہم سے پہلے بات یہی کہی جاتی ہے کہ ہم آرٹ کی خدمت کرنے نہیں آئے، ہم پیسہ کمانے کے لیے آئے. تو بات یہ ہے کہ کوئی ایسی درمیانی لکیر ہونی چاہیے جس کے پر آپ پیسہ بھی کما لیجئے اور آپ کا اپنے اس کی بھی کسی قسم کا گلٹ نہ ہو.
اور میڈیا کے ذریعے ہی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، میڈیا نمائندوں کے ذریعے ہی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں ہم میڈیا کی ذمہ داری پر آج کے پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اور چیزیں بھی آپ کے علم میں یقیناً لانا چاہتے ہیں. I think there is some confusion. Anyway, we'll go back to where we were. اور آج کل آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پاکستان اور سری لنکا کا ٹیسٹ میچ چل رہا ہے. اس حوالے سے آئی سی سی کے متعلق ایک بہت ہی اہم خبر ہم آئی سی سی سے متعلق آپ کو دینا چاہتے ہیں، جو کہ کرکٹ کو کنٹرول کرنے کا عالمی ادارہ ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی آئی سی سی نے صنفی تفریق ختم کرتے ہوئے آئی سی سی کے کھیلوں میں مرد اور خواتین کھلاڑیوں کو مساوی انعامی رقم دینے کا اعلان کیا ہے. آئی سی سی کا کہنا ہے کہ مردوں اور خواتین کی کرکٹ ٹیموں میں انعامی رقم سے متعلق کوئی تفریق نہیں ہوگی. مردوں کے 2019 میں ہونے والے عالمی مقابلوں میں انعامی رقم $1 کروڑ تھی، جبکہ گزشتہ سال خواتین کے ورلڈ کپ میں یہ انعامی رقم اس سے 3 گنا کم یعنی صرف $35 لاکھ تھی. خواتین اور مردوں کے عالمی مقابلوں میں ایک جیسی انعامی رقم نہ دینے پر فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا بھی تنقید کی زد میں ہے. اور اب واپس آتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف. آئی جسٹ نیڈ اے کنفرمیشن کہ کیا ہماری گیسٹ عمر خان جن سے ہم نے بات کرنی تھی آگے چل کر وہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے. جن سے ہم نے بات کرنی ہے پاکستان میں جو اس وقت ڈرامہ انڈسٹری ہے اس کے اوپر، کہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری خواتین کو کیسے پورٹرے کر رہی ہے اسکرینز پر. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ عمر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. عمر، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. آپ ایک ہی وقت میں ایکٹریس بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹر بھی ہیں، یعنی 3 ہیٹس پہنے ہوئے ہیں عمر نے ایک ہی وقت میں. ہم ان سے یہ بات کریں گے کہ کیسا ایک خاتون رائٹر، ڈائریکٹر اور ایک ینگ ٹیلنٹ کے طور پر ان کا کیا ایکسپیرینس ہے پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کے اندر، میڈیا کے اندر. وہ کیسے دیکھتی ہیں اپنے آپ کو اور کیسے دیکھتی ہیں کہ مجموعی طور پر جو پاکستان کی یہ انڈسٹری ہے وہ کیا رول پلے کر رہی ہے خواتین کو امپاور کرنے میں. اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ جو سوپس بنتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر پوسٹس دیکھتے ہیں، آپ اخبارات میں اور مختلف جو جریدے ہیں ان میں اس پر بہت سارے آرٹیکلز بھی پڑھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا خواتین کی کیا تصویر دکھا رہا ہے اور کیا وہ تصویر درست ہے یا نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ کیا وہ جس طرح سے پورٹرے کیا جاتا ہے خواتین کو، جو کردار دیے جاتے ہیں پاکستان کی فلموں میں یا ڈرامز میں، کیا وہ کردار درست ہوتے ہیں، کیا وہ کردار واقعی معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں یا چیزیں اس سے کچھ مختلف ہیں. بہت سے لوگ جن سے ہم باتیں کرتے ہیں یا بہت سی سوشل میڈیا پوسٹ جو آپ دیکھتے ہیں اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ نہیں یہ ہو رہا ہے، ہم وہی چیز دکھا رہے ہیں جو کہ معاشرے میں ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو ایک مجموعی طور پر دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نہیں، ایک ایسی سائڈ بھی نظر آتی ہے جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عورتوں کو ایسے کردار بھی دیے جاتے ہیں جس میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک مضبوط شخصیت کی مالک ہیں، اپنے ڈیسیجنز خود لیتی ہیں. سو عمر، تھینک یو سو مچ. آئی ہیو بین ٹولڈ دیٹ یو آر ود اس ناؤ. جہاں سے ہم بات کر رہے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں. سید احمد صاحب سے ابھی ہماری ایک گفتگو کا ایک ہم نے کلپ چلایا جس میں انہوں نے بتایا کہ کیا مسائل سامنے نظر آتے ہیں اور کیا پرابلمز ہیں جب ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کے ایشوز کو دکھاتے ہیں تو ریٹنگز سامنے آ جاتی ہیں. جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں یا چینلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ریٹنگ کا مسئلہ ہے، جب تک خواتین پر یا لڑکی پر یا عورت پر ظلم ہوتے دکھایا جاتا ہے تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں، جو ہی اس کو ایک مضبوط کردار میں دکھایا جاتا ہے تو ریٹنگ گر جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ویورز ایک مار کھاتی ہوئی خاتون کو دیکھنا چاہتے ہیں یا ایک مضبوط خاتون کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو ویورز کا مائنڈ سیٹ کس نے تبدیل کرنا ہے؟ اچھا، آئی تھنک ایک تو یہ جو بہت میتھوڈسٹک اپروچ ہے
یہ جو ہم جتنی بھی خواتین ہیں، یہ جو ایک جینڈر ہے عورتوں کا، فیمیل، ان کو کہیں نہ کہیں بایولوجیکلی یا وٹ ایور کیپیسٹی ہم ایک انفیریئر اور ایک سیکنڈری جینڈر کنسیڈر کرتے ہیں. وی نیڈ ٹو ایکسپٹ دیٹ از امبیڈڈ انٹو آور ایور سنس ویژن. ایز سون ایز اے گرل انٹرز دی ورلڈ، اس کو کہیں نہ کہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک انفیریئر جینڈر ہے. کیا ویورز اس طرح کی عورت دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں جو روتی دیتی ہو، جو ڈیمسل ان ڈسٹریس ہو، جو جس کو بہت زیادہ ظلم، بہت زیادہ مصیبتیں آ رہی ہو؟ ڈیفینیٹلی ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ. کیونکہ میں خود ایک کلپریٹ ہوں، میں خود ان چند ایک دو ڈراماز کا حصہ ہوں جس میں یہ سب جو ہے وہ دکھایا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بالکل ان سے یو ہیو اسکائی راکٹنگ نمبرز اینڈ TRPs، اور جو پروڈیوسرز اپنے میکینکس سے اور اپنے کارپوریٹ نمبر سے جب وہ زیادہ دھیان دیتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے دیتے ہیں کیونکہ اس چیز کی ویورشپ اور ڈیمانڈ زیادہ ہے. رائٹ. عمر یہ بتائیے کہ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں پاکستان میں جو ڈرامہ اور فلم ہے، کیا وہ خواتین کے حقوق اور ایشوز کے فوکس کے لحاظ سے کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹیلی ویژن اور فلم اس فوکس سے پروگریسو ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ تو گرن فیکٹ ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا جھوٹ بول رہا ہے تو وہ ایک بہت غلط بات ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارا ٹیلی ویژن میڈیم یا ہمارا ایون آپ فلمیں دیکھیں، زیادہ تر فلموں میں ایک تو آپ کی تعداد آپ کو ہیروز کی اور آدمیوں کی ملے گی، خواتین کی ریپرزنٹیشن ہوتی بھی ہے تو وہ صرف خوبصورت دکھنے اور اچھے گانے پکچرائز کرنے تک ہوتی ہے. انفارچونیٹلی بڑی اکا دکا کوئی ایگزامپلز ہوں گی جس میں یو ہیو اے ویری پاورفل فیمیل پروٹیگنسٹ ہو از دیئر فل تھروٹل ایکسپلورنگ ہر فل پوٹینشیل and adding so much to the conversation. یہ بہت کم ہمیں دکھائی دیتا ہے. اب ہو رہا ہے honestly we aren't hopeless that way. اب چینج آ رہا ہے. کچھ بڑے سینسیبل ڈائریکٹرز ہیں جنہوں نے آف لیٹ ڈیفائی کیا ان سارے ریٹنگ چارٹس کو اور سیٹ ٹیمپلیٹس کو، اور وہ اس کے بیونڈ جا کے they are pushing the boundaries. They are bringing very ferocious and very strong headed, very opinionated women on screen, which is great. لیکن اس کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. رائٹ. عمر، ابھی ہم پہلے اس بارے میں بات بھی کر رہے تھے کہ ڈراموں کی ایک بڑی تعداد آج بھی خواتین کو دقیانوسی کرداروں میں دکھاتی ہے، اور اس پر تنقید کو یہ کہہ کر نظر انداز کرتی ہے کہ ڈرامے تو معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں. پاکستان میں مختلف شعبوں میں جینڈر گیپ پایا جاتا ہے. آپ کے خیال میں کیا ڈرامہ مصنفین کی اس حوالے سے کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ آئی تھنک سب سے بڑی ذمہ داری انفیکٹ ڈرامہ رائٹرز، ڈرامہ کریٹرز، پروڈیوسرز، ایکٹرز کی بھی بنتی ہے. ایکٹرز سے میں ذرا تھوڑا کم بول ڈالوں گی بیکاز ایونچولی دے آر دی فیس آف اٹ اینڈ اے لاٹ آف ٹائمز دے آر ناٹ دی پارٹ آف ڈیسیژن میکنگ. جہاں پہ کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پہ تھاٹس فارمولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں پہ وہ سارے ازمز اور وہ ساری موریلٹیز اور ایتھکس کا دھیان رکھا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پہ شاید آپ کو اس ٹائم پیریڈ یا اس اسٹیج میں انوالو نہیں ہوتا. لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو کچھ لوگ بخوبی کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں، جیسے میرے سے پہلے محمد احمد صاحب کی جو میں بات کر رہی تھی. اور اسی پہ ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہے عمر، تو میں یہ آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جینڈر گیپ کو ڈرامہ انڈسٹری میں اور ٹیلی ویژن پر ختم کرنے کے لیے ڈرامہ انڈسٹری کا اپنا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آئی تھنک میکرز کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ اینی وے اگر کہانیاں زیادہ ویمن سینٹرک ہیں، اگر عورتوں کی کہانیاں عورتیں زیادہ دیکھتی ہیں، آڈینس بھی عورتوں کی زیادہ ہے، تو وائی ناٹ اسٹارٹ دیٹ انیشیٹو اینڈ kind of narrow down those gaps and in fact diminish those demarcations that we have between even the pay, the remuneration. اگر عورتیں کی کہانیاں زیادہ سیلیبل ہیں، اور اگر وہ چھوٹی اسکیل کے خاص طور پہ ڈومینیٹ. عمر تھینک یو سو مچ. یہ کانورسیشن مزید آگے جا سکتی تھی لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تھینک یو فار بینگ ود اس. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.